عہدیدار جو عوام کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، عوام کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر بد دعا کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بد دعا کی؟ آپ نے کہا اللہم من ولیا من امر امتی شیئا فشک علیہم فاشکک علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے بد دعا کی، کہا اللہم اے اللہ من ولی من امر امتی شیئا، کہ کوئی آدمی میری امت کا کے معاملے کا کسی بھی طرح کا ذمہ دار بنایا گیا اور اس نے میری امت کو مشکل میں ڈالا، فاشکک علیہ، اے اللہ تو اس کو بھی مشکل میں ڈال دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے ایسے آدمی پر جو عہدہ پا کر کے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے عوام پر، رعایا پر، جنتا پر، عام لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر بد دعا کی ہے، اور جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے ایسا آدمی کے لیے دنیا بھی خراب، عاقبت بھی خراب ہے۔ محترم حضرات، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن مختصراً ایک مثال ہم دیکھیں گے کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ ایک نہنجار آدمی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا سلوک کرتا تھا، آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، نام تھا عتیبہ۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عتیبہ نے ناروا سلوک کیا، بدسلوکی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی، اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے دل کو ٹھیس پہنچایا، اللہ کے رسول اے اللہ تبارک و تعالی اس نے میرے دل کو تکلیف پہنچایا، میرے ساتھ بدسلوکی کی، اے اللہ تو اسے اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ عتیبہ نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ کو صدمہ پہنچا، تکلیف ہوئی، ٹھیس لگا، بد دعا کی۔ عتیبہ ایک دن تجارت کے لیے جانے لگا، تجارت میں جا رہا تھا اور رات کا وقت ہوا، وہ سونے کے لیے تجارت میں جا رہا تھا، قافلہ رات کا وقت ہوا، قافلہ ایک جگہ سونے کی تیاری کرنے لگا، ایک شیر نکلا، دہاڑنے لگا، عتیبہ ڈر گیا۔ لوگوں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ عتیبہ کو قافلے والوں نے اپنے گھیرے میں بیچ میں سلایا، سامان کے بیچ میں، قافلے والوں کے بیچ میں عتیبہ کو سلایا۔ عتیبہ کافی ڈرا ہوا تھا، شیر آیا، شیر نے اسے پھاڑ کے رکھ دیا، پھاڑ چیر کے رکھ دیا۔ عتیبہ جب ڈر رہا تھا، صحابہ لوگوں نے کہا، تاجروں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خلاف بد دعا کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے بد دعا کی ہے، میں بچ نہیں سکتا، لہذا شیر نکلا، اسے پھاڑ چیر کر کے رکھ دیا۔ عتیبہ ختم ہو گیا، دنیا خراب ہو گئی، اس کی آخرت خراب ہو گئی اس کی۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر بد دعا کر دیں ایسے آدمی کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ خرابی ہی خرابی ہے۔ اور یہیں پر ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ایک کافر کو بھی، ایک مشرک کو بھی، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اسے بھی یقین تھا کہ اللہ کے رسول بد دعا کر دیے ہیں تو اب مجھ پر بد دعا لگ کے رہے گی۔ تو ہم مومن ہیں،
ہم کو بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جس چیز پر، جس امر میں، جس معاملے میں بد دعا کی ہے، ایسے معاملے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکمراں پر، ایسے حاکم پر، ایسے سردار پر، چاہے بڑے عہدے کا مالک ہے چاہے چھوٹے عہدے کا مالک ہے، جس کے انڈر میں، جس کے تحت میں عوام آتی ہے، جس کے تحت میں جنتا آتی ہے، لوگ آتے ہیں جس کے تحت میں، ان کو چاہیے کہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لے، ظلم و زیادتی سے بچے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ایسے آدمی پر۔ آپ نے کہا کہ اللہ جو آدمی، جو عہدیدار، جو ذمہ دار، جو حکمراں، جو حاکم، جو سردار، جو آقا میری امت پر مشکل کرے، جو میری امت کو مشکل میں ڈالے، اللہ اس سے بھی تو مشکل میں ڈال دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ اسی طرح سے برے اخلاق میں سے ایک چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی کا اذا قاتل احدکم، جب تمہارا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، فلیجتنب الوجہ، تو تم اس کو منہ میں مارنے سے بچو۔ منہ میں کسی کو مارنا یہ حرام ہے۔ منہ میں ہم کسی کو نہیں مار سکتے۔ اگر ہماری کسی سے دشمنی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، پھر بھی منہ میں نہیں مارنا چاہیے۔ اور اگر بچہ ہے جو بدمعاشی کرتا ہے، ہم اسے ادب دینے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے اگر مار رہے ہیں تو بھی منہ میں نہیں مارنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کو بھی بیٹا ہو، بیٹی ہو، اولاد ہو یا بیوی ہو، کسی کو بھی اگر ادب دینے کے لیے مارا جائے، یا حاکم حکمراں کسی کو مار رہا ہے ادب دینے کے لیے یا سزا کے طور پر مار رہا ہے، تو وہ جسم کے دوسرے حصے میں مارے، لیکن منہ پر نہ مارے، کیونکہ منہ یہ رئیس الاعضاء میں سے ہے، اور منہ سے ہی، چہرے سے ہی انسان کی خوبصورتی، بدصورتی کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کتنا عقل مند ہے، بے وقوف ہے۔ بہت سارے لوگ چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ انسان عقل مند ہے، بے وقوف ہے، ہوشیار ہے، یا آدمی چور ہے، ڈاکو ہے، یا بھلا انسان ہے، بھلا مانوس ہے، بھلا اچھا انسان ہے۔ چہرہ دیکھ کر کے بہت کچھ کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس چہرے کے اندر بہت سارا یہ جو رئیس الاعضاء ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، اور ٹھیک اس سے اوپر یہاں پر کان ہے، اور پھر سر ہے، یہ ایک دوسرے سے اس کا بڑا کنیکشن اور ربط ہے۔ منہ پر مارنے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کی آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے، اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ کان کا پردہ پھٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ دماغ کی نسیں پھٹ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ ناک کی ہڈی ٹوٹ جائے، اور ہو سکتا ہے اگلے کو اس میں بڑی تکلیف ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رئیس الاعضاء میں مارنے سے منع کیا۔ آپ نے کہا اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ، اگر تمہارا کسی سے جھگڑا ہو جائے، یا کسی کو تم اذا قاتل احدکم، جب تم کسی سے لڑائی ہو جائے تمہارا، فلیجتنب الوجہ، تو اس کو چہرے میں مارنے سے بچو۔ اسی طرح سے غصہ یہ بھی بڑے خطرناک چیز ہے۔ ایک شخص سے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غصہ مت کرو۔ اس نے پھر کہا کہ آپ مجھ کو وصیت کیجیے، اللہ کے رسول مجھے آپ نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا کہ غصہ مت کرو۔ یہ غصہ بڑا خطرناک چیز ہے۔ جب انسان کبھی کبھی غصے پر آتا ہے تو نہ جانے خون خرابہ اور کیسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے، اور حرکتیں کرنے کے بعد وہ بعد میں پچھتاوا اور نادم و شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو اپنے غصے پر ہمیشہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ غصہ بہت سارے برائیوں کو جنم دے سکتا ہے۔
غصہ بہت سارے گناہ کو جنم دے سکتا ہے، غصہ قتل و غارت گری کو بھی جنم دے سکتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ غصہ نہ کرے، غصہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ محترم حضرات، وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ